السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایجر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سینٹرل ایشیا کے سب سے چھوٹے ملک تاجکستان کے بارے میں اور جانیں گے دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق۔ تاجکستان وسطی ایشیا میں چین اور افغانستان کی سرحد پر واقع ایک جمہوری ملک ہے، جس کے مغرب اور شمال میں ازبکستان اور کرغزستان، مشرق میں جمہوریہ چین اور افغانستان ہیں۔ تاجکستان کا کل رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 95 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ تاجکستان کی کل آبادی 95 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 96 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ آبادی میں 98% مسلمان اور 2% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ تاجکستان کے مشرق میں افغانستان ہے اور افغانستان میں واقع واخان کی ایک تنگ پٹی اسے پاکستان سے جدا کرتی ہے۔ پاکستان اس اعتبار سے اس کا قریبی ہمسایہ ملک ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک کوہستانی علاقہ ہے۔ تاجکستان کا 6% رقبہ زمینی ہے، جبکہ 94% علاقہ پہاڑی ہے۔ یہ سردیوں میں انتہائی سرد اور گرمیوں میں بے حد گرم ہوتا ہے۔ اس کے شمال میں 3 شانت پہاڑی سلسلے ہیں۔ صرف علاقہ پامیر میں 10,000 سے زائد گلیشیئر موجود ہیں۔ ان میں دنیا کا سب سے بڑا 50 میٹر کا گلیشیئر فلینکو بھی شامل ہے۔ تاجکستان کی اکانومی کا انحصار ایلومینیم، الیکٹریسٹی اور کاٹن پر ہے۔ اس کے علاوہ مویشی پالنا بھی لوگوں کا عام پیشہ ہے۔ یہاں پر پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے، جس میں صدر ریاست کا سربراہ اور حکومت کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ تاجکستان 4 ریاستوں میں تقسیم ہے۔ تاجکستان میں بولی جانے والی زبانوں میں تاجک اور رشین شامل ہیں۔ اکانومی کے لحاظ سے تاجکستان دنیا کا 124 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ تاجکستان میں 900 کے قریب ایسے دریا ہیں جن کی لمبائی 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ان میں 2 بڑے دریا ایمو اور پانچ افغانستان کی سرحد سے بھی آ کر ملتے ہیں۔ الادین جھیل یہاں کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہاں کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور صاف شفاف ہے اور اس کے ارد گرد پہاڑوں کا بہت خوبصورت اور حسین نظارہ ہے۔ خیم کی پہاڑی سب سے زیادہ سیاحوں کی کشش کا مرکز ہے۔ سکندر پھول جھیل، جو کہ خیم کے پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی ہے، ایک اور خوبصورت جھیل ہے۔ اس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 1 کلومیٹر ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 2055 میٹر بلند ہے۔ نیوریک ڈیم، جو کہ تاجکستان میں واقع ہے، دنیا میں سب سے بڑا ڈیم ہے۔ تاجکستان کا دارالحکومت دوشنبے ہے۔ دوشنبے 124.6 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی 9 لاکھ کے قریب ہے۔ تاجکستان میں اوسط عمر 68 سال ہے۔ اب ایک نظر تاجکستان کی تاریخ پر۔ 3000 قبل مسیح میں یہاں مختلف سوسائٹیوں نے آبادیاں بسائیں۔ یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں ایرانی اور عرب اس پر حکمران رہے اور اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ منگول، ازبک، افغان اور روسیوں نے بھی اس علاقے پر اقتدار سنبھالے رکھا۔ 1924 میں اسے سوویت یونین کا حصہ قرار دیا گیا۔ 1929 میں اسے ریاست کی شکل دے دی گئی۔ 9 ستمبر 1991 کو اس نے سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ تاجکستان 1992 سے 1997 تک 5 سال خانہ جنگی کا شکار رہا۔ 27 جون 1997 کو روس کے ذریعے تاجکستان کے باغیوں اور تاجکستان کی حکومت کے مابین ماسکو میں معاہدہ امن طے پایا، تاہم گاہے بگاہے حکومتی دستوں اور باغیوں کے مابین جھڑپیں جاری رہیں۔ سن 2000 میں تاجکستان کی حکومت نے تقریباً 50,000 روسی فوجیوں کو ملک میں آنے کی اجازت دی تاکہ متوقع ہنگاموں پر قابو پایا جا سکے۔ آج بھی تاجکستان بہت زیادہ روسی امداد پر انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 23,000 روسی فوجی آج بھی تاجکستان کی سرحدوں پر تعینات ہیں، جو کہ تاجکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پامیر نیشنل پارک تاجکستان کا قومی پارک ہے۔ اس پارک کا سائز تاجکستان کے مجموعی رقبے کا 18% ہے۔ 2013 میں یونیسکو نے اس پارک کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا۔ تاجکستان کی عورتوں کا شمار دنیا کی خوبصورت عورتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کی اکثر عورتیں اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اپنے آئی بروز کو میک اپ کے ذریعے آپس میں ملاتی ہیں۔ دوستو، گرین ٹی تاجکستان کی نیشنل ڈرنک ہے۔
تاجکستان کا قومی کھیل کشتگیری ہے جو کہ ریسلنگ سے ملتا جلتا ہے، اور فٹ بال یہاں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اکتوبر سن 2000 میں تاجکستان نے روسی کرنسی روبل کی جگہ اپنی کرنسی سومونی رائج کی، اور ایک تاجکستانی سومونی پاکستان کے 15.95 روپے کے لگ بھگ ہے۔ مارکو پولو تاجکستان کا قومی جانور ہے۔ فالکن تاجکستان کا قومی پرندہ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔